سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے آج ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو کلام ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کلام مقدس میں سے، جس میں سے ہم بہت ساری باتوں کو سیکھتے ہیں۔ پہلا سلاطین اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کو جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا، اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح پھٹ گیا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا، اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر کہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی، اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہو گیا، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو، اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستے سے گیا، اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ یہ اس پیسج کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ ہم ساتھ کور کریں گے تاکہ آپ کو پراپر کانٹیکسٹ کا پتہ چلے۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ساؤل کے بعد کون بادشاہ بنا تھا؟ داؤد۔ ساؤل کے بعد کون بادشاہ بنا؟ داؤد بادشاہ بنا۔ اور داؤد کے بعد کون بادشاہ بنا؟ سلیمان بادشاہ بنا۔ چونکہ سلیمان نے بہت ساری بیویاں کی، خداوند نے کہا کہ اب یہ سلطنت قائم نہیں رہے گی، اب یہ سلطنت قائم نہیں رہے گی، اور اس کی یعنی اس کے ان گناہوں کی وجہ سے یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی، اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اور سلطنت کیسے ٹوٹے گی کہ 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف ہوں گے۔ یہ جو 10 قبیلے ہیں ان کو شمالی یا ناردرن اسرائیل بولا جائے گا، شمالی اسرائیل، اور جو 2 قبیلے ہیں ان کو جنوبی اسرائیل یا یہودا کہا جائے گا۔ یہ جو جنوبی یہودا ہے اس میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، اور باقی 10 قبیلے ایک سائڈ پر تھے۔ یہ 2 قبیلے خدا نے اس لیے رہنے دیے تاکہ داؤد کی جو بادشاہی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے، لیکن جو باقی 10 قبائل ہیں وہاں پر اب داؤد کی بادشاہی نہیں رہے گی۔ سو یہ سزا تھی، اور اس سزا کے لیے خدا نے ایک شخص یربعام سے کلام کیا۔ سیلانی اخیا نامی نبی، ایک یربعام ایک شخص تھا، بڑا سورما تھا، اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے۔ اب جب سلطنت سلیمان سے رہبعام کے پاس ٹرانسفر ہوئی تو ابھی تو وہ پوری سلطنت تھی، سارے کے سارے قبیلے اس میں شامل تھے، لیکن رہبعام نے غلط صلاح سے لوگوں پر سختی شروع کر دی، اور 10 قبیلے جو ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو یربعام ہے یہ ان 10 قبیلوں کا سربراہ یا بادشاہ بن جاتا ہے۔ یربعام کیا بن جاتا ہے؟ ان 10 قبیلوں کا بادشاہ۔ دوسری جانب کون بادشاہ ہے؟ رہبعام، جو کہ سلیمان کا بیٹا ہے، وہ 2 قبائل پر بادشاہ ہے، لیکن اس جانب 10 قبائل پر کون بادشاہ بن گیا؟ یربعام بادشاہ بن گیا۔ اب جب یربعام بادشاہ بنا تو اس نے
اگر آپ بالکل اس کا پچھلا چیپٹر دیکھیں 12واں، تو اس میں لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں 25ویں آیت سے، تب یربعام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے فنویل کو تعمیر کیا، اور یربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی، یعنی اس کو اب ڈر لگ رہا ہے، اگر یہ لوگ یروشلیم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کہ بادشاہ رہبعام کی طرف مائل ہوں گے، اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہبعام کی طرف پھر جائیں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر، غور کیجئے گا، مشورت لے کر سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور لوگوں سے کہا، یروشلیم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتیل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے، اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یربعام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی، اور اس مذبح کے پاس ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا، اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی، اور اس نے بیتیل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا۔ اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیتیل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس گیا۔ اب دیکھیں، یربعام کو خداوند نے ایک نبی کے ذریعے حکم دیا تھا کہ تو ان 10 قبائل کی حکمرانی کر، لیکن یربعام نے آتے ہی کیا ہے؟ اس نے آتے ہی ایک انتہائی گھنونا کام کیا۔ اس نے 2 شہر بنائے، اس کے بعد اس نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے، ایک بچڑے کو اس نے بیتیل میں رکھا، دوسرے کو دان میں رکھا۔ اس نے کہا چونکہ یہ تھیوکریسی ہے، یعنی لوگ مذہب کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، تو اگر یہ یروشلیم جایا کریں گے، یعنی سلیمان کے بیٹے کی حکومت میں جائیں گے، کیونکہ وہ تو یہودا میں ہے یروشلیم، تو یہ تو ہو سکتا ہے کل کو مجھے قتل کر کے اپنے پرانے بادشاہ کے پاس واپس چلے جائیں۔ سو اس نے 2 بچھڑے بنائے سونے کے مشورت لے کر، اور اس نے ایک کو بیتیل میں رکھا، ایک کو دان میں رکھا، اور اسرائیل کو کہا کہ یہ وہ بچھڑے ہیں جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لائے۔ آپ کو پتا یہ واقعہ پہلے بھی ہوا تھا، جب ہارون نے سونے کا ایک بچڑا بنایا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو تمہیں مصر سے نکال کر لایا، اس نے کہا یہ ہیں وہ 2 بچڑے، یہ تمہارے خدا ہیں، تمہیں یروشلیم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس نے جو گھنونا کام کیا کہ اس نے ایک عید اپنی ہی ڈیٹ سے ٹھہرا لی، یعنی جس طرح خیموں کی عید 7ویں مہینے میں ہوتی ہے، تو اس نے ایک 8ویں مہینے میں ایک اپنی ہی ڈیٹ سے ایک عید بنا لی، اور پھر وہ قربانیاں بھی کرنے لگا، اور کاہن بھی اس نے اپنی مرضی سے ہی بنا لیے۔ آپ کو پتا ہے کاہن لاوی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سو یربعام نے کیا کیا؟ اس نے کاہن بھی اپنی مرضی سے بنا لیے، اور ایون کے قربانیاں بھی خود کرنے لگا، اور آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں کاہن کا رول اور بادشاہ کا رول یہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ خدا نے کبھی بھی کسی کاہن کو بادشاہ اور کسی بادشاہ کو کاہن مقرر نہیں کیا۔ یہ 2 الگ رول ہیں، اور یہ صرف ایک ہی شخصیت کے لیے رکھے گئے تھے، اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں اپنا سکتا، اور کوئی اگر اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ اس کو کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ سو اس نے بھی کیا کیا ہے؟ اس نے بھی کاہن بن کر خود قربانی کرنے کی کوشش کی، اور یہ رول صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے تھا۔ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ ہمارا کاہن بھی ہے، وہ ہمارا ہمیشہ کے لیے سردار کاہن ہے، اور وہ ہمارا ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ صرف یسوع کا رول تھا، اور یسوع کا رول میں اور آپ اور کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ سو یربعام نے یہ سارے گھنونے کام کیے، یعنی اس نے شہروں کو تعمیر کیا، چلیں اس کا تو مقصد اور تھا، لیکن سونے کے بچڑے بنائے، اس نے کاہن رکھے، قربانیاں گزرائیں، ایک اپنی ہی عید ٹھہرائی، یہ سارا کچھ کر لیا۔ اب جب وہ قربانی کرنے کے لیے اسی مذبح پر جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ خداوند کی طرف سے اب اس کو پیغام ملے گا، کیونکہ وہ انتہائی گھنونے کام کر رہا ہے۔ 13واں باب اسی بات سے شروع ہوتا ہے، اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا۔ کہاں سے؟ یہودا سے۔ یہودا مطلب دوسرے ملک سے،
کیونکہ اب یہ دو علیحدہ علیحدہ ہو چکے نا، 10 ایک طرف ہو چکے جس کو ہم اسرائیل بولتے ہیں، عام طور پر 10 کو اسرائیل بولتے ہیں اور ان 2 کو یہودا بولتے ہیں، بنیامین اور یہودا کو۔ تو یہودا کے ملک سے ایک مرد خدا آیا ہے، یعنی یربعام سب کچھ کر پایا لیکن ایک مرد خدا اس کے علاقے میں تیار نہ ہو پایا، کیونکہ اس کی اس پورے ایریے کی ایسی حرکات ہی نہیں تھی، یہ پورا ایریا ہی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی مرد خدا ہو۔ خدا دوسرے ملک سے ایک مرد خدا کو لے کر وہاں پر آتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا اور خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا۔ کس کے خلاف چلا کر کہنے لگا؟ مذبح کے۔ کس کے؟ مذبح کے۔ اس نے یربعام سے بات نہیں کی، اس نے یربعام سے بات نہیں کی، اس نے بات کس سے کی ہے؟ مذبح سے بات کی ہے، اس لیے کہ اب یربعام اس قابل بھی نہیں ہے کہ خداوند اس سے بات کرے۔ خداوند یربعام سے بات نہیں کرتا، وہ پتھروں سے بات کرتا ہے۔ خداوند کس سے بات کرتا ہے؟ پتھروں سے بات کرتا۔ مذبح تو پتھر تھے لیکن وہ پتھروں کو پکارتا ہے، اے مذبح، اے مذبح۔ میں تھوڑا سا ویسے آپ کو پتھروں کے تعلق سے بتاتا چلوں، کلام میں کافی انٹرسٹنگ باتیں اس کے تعلق سے لکھی ہیں۔ لوکا کی انجیل میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر یہ خاموش ہوں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یعنی اگر یہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ یہ اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے، اگر خداوند کے نام کو کوئی جلال نہیں دے گا تو وہ خود اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے، وہ خود اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے۔ یہ لوگ نہیں بولیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پھر ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب، یا میں پڑھ دیتا ہوں، حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ پھر ایک اور یشوع کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، یشوع کی کتاب کے بالکل آخر میں جب یشوع اسرائیلیوں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پتھر ہیں اس نے ہماری باتیں سنی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھ لیں، یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ انسان خدا کی بات نہیں سنتا لیکن کریشن اس کی بات سنتی ہے، کریشن اس کی بات پر رسپونڈ کرتی ہے۔ اور میں نے کہا چلے میں آپ کو اس کے تعلق سے بتا دوں، ایک اور پتھروں کا واقعہ ہے جب متی کی انجیل کے 27ویں باب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، یسوع مسیح نے جب جان دی تھی، 50ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، چٹانیں تڑک گئیں۔ سو یہ جو نبی آیا ہے یہ پتھر سے بات کرتا ہے، اور پتھر کیا کرے گا؟ اس کی بات کو سنے گا اور اس کے حکم کو مانے گا۔ پتھر اس کے حکم کو مانے گا کیونکہ یہ حکم خداوند کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یربعام پاس کھڑا، وہ حکم کو نہیں مانے گا، نہ وہ ڈرے گا، لیکن پتھر مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ آگے لکھا ہے، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ داؤد کے گھرانے میں ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ 308 سال کے بعد پوری ہوئی تھی۔ 308 سال کے بعد یوسیہ پیدا ہوا، یعنی یوسیہ نے یہ کام کیا، وہ اس جگہ پر آیا اور اس نے ہڈیاں جلائی تھیں۔ میں آگے چل کر اس کا آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 308 سال کے بعد لفظ بلفظ یہ نبوت پوری ہوئی۔ آگے لکھا ہے، اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ پھر اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ یعنی یربعام نے ابھی بھی کوئی خوف نہیں کھایا، مطلب اس نے کہا نا کہ نبی نے کہا کہ اس کا نشان یہ ہوگا کہ یہ مذبح پھٹ جائے گا اور راکھ نیچے گر جائے گی،
تو اتنا ہی ویٹ کر لیتا کہ یار اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ واقعی مذبح پھٹ جائے, راکھ تھلے ڈگ جائے, تو یہ مطلب ہے کہ میں غلط ہاں, مینوں توبہ کرنی چاہیے. لیکن وہ کہندا کی کرو, یہ پھاڑ لو. جس طرح نے اج ہاتھ ودایا سی نا, ایتھے ہی خشک ہو گیا اور وہ اس کو اپنی طرف واپس نہ کھینچ سکا. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کا ہاتھ ایسے ہی رہتا تو وہ ہونی بہت پیڑی سی, ویسے کوئی کام بھی نہیں سی کر سکنا, ہر پاسے آ جائیں جو انہیں ترے پھرنا, کیونکہ وہ اپنے اس کو ہاتھ کو واپس نہیں کھینچ پایا. اور اس نشان کے مطابق جس مرد خدا نے خدا ان کے حکم سے دیا تھا وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی. تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا, اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے. اچھا, یہ نا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یربعام کیا کہہ رہا تھا, ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. یربعام نے کیا کہا تھا, یہ ہیں سونے کے 2 بچھڑے جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لائے ہیں. جب مرد خدا اونجدا ہوندا نا تے کہندا پکار نا انہاں سونے دیاں بچھڑیاں نوں, انہاں نوں کہہ نا کہ تیرا بازو ٹھیک کر دین. وہ میں خدا کو کیوں دعا کراں, اس خدا دی تے تو ماندا ہی نہیں, تو اس خدا کی سن ہی نہیں رہا, مان ہی نہیں رہا. تو اب پکار ان خداؤں کو جن کو تو کہتا ہے اگر وہ مصر سے نکال کر لا سکتے ہیں تو تیرا بازو بھی ٹھیک کر سکتے. لیکن چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے, وہ کہتا ہے اپنے خدا سے دعا کر. لیکن وہ مرد خدا بھی ایک بڑا زبردست آدمی ہے, شریف آدمی ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے, اس کے لیے دعا کرتا ہے. حالانکہ اس نے کیا کیا تھا, اس نے بڑی جرت سے جا کر کلام کیا تھا. کسی دوسرے ملک سے انتہائی کرپٹ ملک میں جا کر انتہائی کرپٹ اور 2 نمبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے منہ پر خدا ان کے کلام کو بیان کرنا یہ ایزی نہیں ہے. یہ لگتا ایزی ہے لیکن ایزی نہیں ہے. ساڈے کو تے کوئی یہ سانو پوچھ لے کہ تسی کرسچن ہو, تسی وڑاولو جانے ہیں, یا اکثر کتے سانو دسنا پی جائے نا یا پتہ لگ جائے کہ یار یہ مسیحی نے, تو اسی کو گالی ادھر ادھر کر کر کے نا تو وڑاولو جانے ہیں کہ پتہ نہ لگ جائے کہ یار میں مسیحی ہوں. اس میں اور اس مرد خدا میں کتنا فرق ہے. اینی ویز وہ مرد خدا بہت اچھا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. لکھا ہے, تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا, میرے ساتھ چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا. اب مرد خدا کو خدا نے کہہ کر بھیجا تھا کہ تو نے, کیونکہ یہ ججمنٹ کا پیغام لے کر آیا ہے. یہ کون سا پیغام لے کے گیا ہے, ججمنٹ کا, عدالت کا پیغام لے کے گیا ہے. اور جب عدالت کا پیغام لے جایا جاتا ہے تو آپ اگلے شخص کے ساتھ مل کر پارٹیز نہیں کرتے, گھلتے ملتے نہیں ہیں, کھانے نہیں کھاتے بیٹھ کر, کیونکہ گھلنا ملنا, کھانا, پارٹیز میں شامل ہونا, کھانے میں شامل ہونا یا انعام و کرام لینا, یہ میسج کو, عدالت کے میسج کو ویک کرتا ہے. آمین. خدا نے کہا تھا کہ تو نے وہاں پر کھانا بھی نہیں کھانا, تو اس رات واپس بھی نہیں آنا, تو ٹھہرنا بھی, تو صرف گال کرنی ہے تے واپس آ جانا, کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ تھا. پوری قوم کو اس نے بت پرستی کی جانب دھکیل دیا تھا اور یہ بڑا ہی سیریس معاملہ تھا. اور خدا نے کہا تھا سیریس ہو کے تو جانا ہے, کلام کرنا ہے, تو چپ کر کے تو واپس آنا ہے, تو اور کوشو تھے نہیں کرنا. وہ کہتا کہ تو آ میرے ساتھ کھانا شانا کھا, میں تجھے انعام و کرام بھی دوں گا. یعنی وہ اس کو للچا رہا ہے. لیکن مرد خدا اس آزمائش پر قابو پاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. لکھا ہے, اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا, اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا, اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں, کیونکہ خدا کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا, نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے. سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا, اس سے نہ لوٹا. یہ تو تھا اس پوری کہانی کا اچھا پہلو, خوبصورت پہلو, جس میں ہم ایک مرد خدا کی زبردست تابعداری کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو اس سے کہا اس نے لفظ بلفظ اسی پر عمل کیا. لیکن اب شروع ہوتا ہے اس کا دوسرا پہلو, اور یہ پہلو جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے سننے میں, لیکن اس سے ہم بہت سارے سبق جو ہیں روحانی طور پر حاصل کرتے ہیں. آپ نے غور سے سننا ہے. آگے لکھا ہے, ابھی یہ سٹوری آدھی ہوئی ہے,
آگے لکھا ہے اور بیتیل میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا، اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اب سٹوری یہ ہے کہ بیتیل میں ایک بڈھا نبی بھی رہتا ہے۔ وہ نبی ہوگا، کسی زمانے میں خدا کا اچھا خادم ہوگا یا نبوت کرتا ہوگا، خدا نے اس کو استعمال کیا ہوگا۔ ہم اس کی کرنٹ سٹیٹ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ ایکٹیو ہوتا تو خدا ایڈی دوروں ایک نبی نو لے کے آندا۔ بیتیل میں ہی ایک بڈھا نبی موجود ہے، اور وہ بڈھا بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تجربے کار ہے۔ ایک تجربے کار شخص پہلے ہی آپ کے شہر میں موجود ہو، مطلب لاہور سے پہلے یہ خادم ہوئے چنگا تجربے کار، تو کراچیوں میں گان دی کی لوڑ ہے؟ سو خدا اتنی دور سے ایک نبی کو لے کر آیا ہے آلریڈی، حالانکہ یہاں پر ایک نبی موجود ہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ بڈھے نبی کا وہ سٹیٹس نہیں رہا، اس کا وہ سٹیٹس نہیں رہا۔ دوسری بات غور کرنے والی یہ ہے کہ بڈھے نبی کو بتایا کس نے ہے کہ ایک نبی آج آیا تھا، اس نے یہ باتیں کی، اس نے یہ سب کچھ کیا، اور خدا نے اس کی بات کو کلام کو پورا کیا۔ کس نے بتایا؟ اس کے بیٹوں نے بتایا۔ تو بیٹے کتنے سن؟ بیٹے اس جگہ تے موجود سن، تے ہو کی ریاس یربیام بتوں کے آگے قربانی گزراننے گیا تھا۔ ہو کیا رہا تھا؟ یربیام بتوں کے آگے قربانی گزراننے گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڈھے نبی کے بیٹے اس قربانی پر موجود تھے، یعنی اس کے بیٹے ٹھیک نہیں تھے۔ ہن وہ بیٹے صرف اس لیے تھوڑی گئے سی کہ جا کے ویکھیے کہ اتنے ایک نبی نے آنا ہے، انہیں کلام کرنا ہے، وہ ایک چیز تے ویکھن نہیں گئے، وہ تو قربانی پر گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ سارا واقعہ یہاں پر ہوا ہے، اور ہو بہو آ کر وہ اپنے باپ کو بتاتے ہیں۔ اب بڈھا نبی آگے سے کیا کرتا ہے؟ اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس طرح سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس طرح سے گیا ہے، سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا، اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا، اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ لو جی، دوجی ازمائش۔ پہلی ازمائش کیا تھی؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اور دوجی، لیکن وہ تھوڑی سی زیادہ سخت تھی۔ وہ ازمائش کیا تھی؟ سخت تھی۔ یہ ازمائش اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، یہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خدا کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، اور نہ اس راستے سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خدا کے حکم سے ایک فرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے، لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا۔ یعنی بڈھے نبی نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار میں بھی تیرے اگر ایک نبی ہوں، میں کوئی یربیام بادشاہ تھوڑی ہوں، میں کہڑا اتنے قربانیاں کرن ڈیا ہوں، میں کوئی بتوں کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے جیسا ہوں، اور تو میرے ساتھ گھر چل۔ اور پھر اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا ہے کہ اس کو تو گھر میں لوٹا لا، یعنی کنفیوژن کریٹ کر دی جو کہ ابلیس ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ اب ابلیس نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ دیکھیں، جب بھی خدا کا کام ہو رہا ہوتا ہے ابلیس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس نبی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جو یربیام کی دعوت ہے وہ بظاہر بڑی غلط سی لگتی ہے کہ تو آ اور میں تجھے انعام و کرام دوں گا، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو بڈھا نبی ہے اس کی دعوت تو تھوڑی فرق ہے، وہ کہتا ہے انعام و کرام کی تو اس نے بات نہیں کی، اس نے کہا کہ میں تجھے صرف کیا کروں گا؟ کھانا کھلاؤں گا، پلس میں بھی تیری طرح کا نبی ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ جی فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا، یعنی اس نے آزمائش کو ری پیکج کر دیا، یعنی جوان نبی کو یا اس گمنام نبی کو جس کا نام نہیں لکھا، اس مرد خدا کو پہلی آزمائش کا تو پتہ چل گیا کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے، لیکن ابلیس نے دوسری آزمائش ایسی ری پیکج کی، کہتے ہیں دوبارہ نویں سرے تو پیکنگ کرتی ہوئی کہ پتہ نہ لگے
مور پاکستانی کر لیندے نے اکثر. اس نے ایسی اس کی پیکیجنگ کی ہے کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دوبارہ میرے سامنے آ گئی. اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزیں کہ یار یہ چیز تو خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی, وہ اسی چیز کو کیا کرتا ہے, وہ ری پیکیج کرتا ہے, اس کو نئے سرے سے ایک انوکھے انداز میں ہمارے سامنے لے کے آتا. آزمائش وہی ہوتی ہے لیکن اس کا رنگ روپ بدل دیتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اتنی سٹل ہوتی. اور اس کی اب کی بار جو ابلیس نے اس پر حملہ کیا ہے وہ اس پر قابو پا لیتا ہے. آگے لکھا ہے, سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا. یہ کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کام اس مرد خدا کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ گھر لوٹے اور اس کے ساتھ کھائے اور پیے. یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بڈھا نبی ہے یہ اس نبی کے زوال کا سبب بنا, اس مرد خدا کے زوال کا, اس کی سزا کا سبب بنے گا. اور اکثر غیر مسیحی نہیں بلکہ مسیحی لوگ مسیحی لوگوں کے زوال کا اور ان کے گرنے کا سبب بنتے ہیں. اور یہ جو بات اس نے کیا نا جی خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ تجھے میں یہ کہہ دوں, یہ آج کل بھی بڑی کامن ہے. آپ کو ہر دوسرا چوتھا شخص ملے گا پروفیسیز کرتا ہوا جو کہ خدا کا نام لے کر لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے ہیں. دیکھیں پروفیسیز میں کسی کو فیوچر ڈائریکشن دینے میں اور کسی کو تنبیہ کرنے میں یا اس کو صحیح راستہ دکھانے میں فرق ہے. اگر آپ تجربے کار ہیں, یہ بڈھا نبی تجربے کار تھا. یہ بڈھا نبی کیا تھا؟ تجربے کار ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں عمر میں بڑا ہوں, میں تجربے میں بڑا ہوں, لیکن صلاح وہ غلط دے رہا اس کو. بڑی تعداد, بہت بڑی گیدرنگز, بہت بڑے بڑے اجتماعات, ان ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو وہاں سے ٹھیک صلاح ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ملے گی, لیکن غلط بھی مل سکتی ہے کیونکہ ظاہری نمود و نمائش کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے ہمیشہ صحیح بات ملے گی. اور دوسرے نمبر پر یہ جو اس نے بات کی ہے نا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے, یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے. میں نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے, اتنے لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ جی میرے لیے پروفیسی ہوئی تھی, میرے لیے فلاں شخص نے یہ پروفیسی کی. وہ انیا کے پروفیسیاں 10 دن میں خود حیران ہونا وا, وہ خدا یہ نہ کلام کردہ پاکستان سے, وہ اینا ریوائول نہیں دستا جنیاں پروفیسیز دس دیاں. ہر بندہ پروفیسیز کرنے پہ لگا ہوا. ایک بندے نے ویسے میرے تے بھی کر دیتی سی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص اس نے دیکھا کہ یار اس کے پاس گاڑی شاڑی ہے, ذرا اچھا دکھتا ہے, اور مطلب اس طرح کے لوگوں کو اکثر باہر جانے کا شوق ہوتا ہے. اس نے کہا خود تیرا دل کردا باہر جان, خدا کہہ رہا ہے میں تینوں باہر لے کے جاؤں گا. 15 سال پہلے دی گل, تو میرا بالکل دل نہیں کردا, آج بھی نہیں کردا. میرا تو پاسپورٹ بھی 7-8 سال ہوئے ایکسپائر ہویا ہے کیونکہ کبھی لوڑ ہی نہیں پئی. میں کہ وہ بس نہ بندہ میں پادری کے بچے کو ہمیشہ پروفیسی کیا ملے گی کہ خداوند تجھے خدمت کے لیے استعمال کرے گا. جو بائبل سٹوڈنٹ ہیں وہ بائبل کلاس میں جائیں گے تو ان کو پروفیسی کیا ملے گی کہ خداوند تجھے خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ بھی جڑا اتنی محنت کر کے کوشش کر کے بائبل کلاس سے پہنچیا ہے وہ کو دل کردا ہی تو پہنچیا ہے نا. یہ پروفیسی کسی شرابی کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ اتنے ذرا مشکل ہے, لیکن بائبل اسٹوڈنٹ لیے ایزی ہے اور وہ خوش ہوتا رہے گا کہ ہاں خدا نے میرے نال کلام کیتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ روحوں کو پرکھو, ہر کسی روح کا یقین نہ کرو. آپ کی زندگی میں آپ کو فیوچر ڈائریکشن اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے. تسی انے واہ اکھاں بند کر کے اتنے یقین نہیں کر لینا کہ ہاں خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. خدا نے یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, وہ جان بوجھ کے اگلے شخص کو غلط بات بتاتے ہیں, اور یہ خود کو ملنے والا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو لگ رہا ہو کہ یہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے لیکن وہ خدا نہ ہو. اس شخص نے جان بوجھ کے کیا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے کہ جی خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا تو یہ کام کر, لیکن حالانکہ خدا نے یہ کام نہیں کہا تھا. اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو سے لوٹا لایا تھا نازل ہوا. کس پر نازل ہوا؟ بڈھے نبی پر. کس پر؟ بڈھے نبی پر, اس مرد خدا پر نہیں. اب خدا نے اس مرد خدا سے بات نہیں کی, اب کس سے بات کی ہے؟ بڈھے نبی سے بات کی.
جس طرح آپ کو یاد ہے بلام کے کیس میں خدا نے گدھی کے منہ کو کھولا تھا اور وہ بول پڑی تھی. سیمول کے کیس میں وہ روح سے بات کرنا چاہتا تھا اور خدا نے ساؤل سے وہاں پر کلام کیا کہ تو جو سننا چاہنا نا تیرے نال ہوئی ہونا. خدا کسی بھی طریقے سے کسی وقت کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اس بڈھے نبی کو خدا نے یربعام سے بات کرنے کے لیے تو استعمال نہیں کیا, لیکن اس کے سامنے بیٹھے شخص اس مرد خدا سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا, کیونکہ مرد خدا کیا کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا گناہ کتنے بڑے لیول کا تھا, یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اب وہی بڈھا نبی, یعنی آپ سوچیں کہ ایک بیچارہ بندہ کلام کر کے بڑا خوشی خوشی اپنا اسائنمنٹ مکمل کر کے گھر نوں واپس جا رہا ہے, اینوں پتہ نہیں کی سجی اپنے کھوتے تے بیٹھا ہے تے جناب پہنچ گیا دے کول تے انہوں کہندا ہے تو میرے نال واپس آ, انہوں جھوٹ بول کے واپس لے آیا. ہمیں اس کی انٹینشن کا نہیں پتا کہ یہ آخر اس سے چاہتا کیا تھا. یہ کلام میں نہیں لکھا کہ بڈھے نبی کی آخر انٹینشن کیا تھی کہ وہ اس کو واپس لے آیا. یعنی ایک شخص کامیابی سے اپنے کام کو پورا کر کے واپس جا رہا ہے, اب اس کو واپس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں ملنا ہی ہے تو راہ چ مل ہے, لیکن تم اس سے وہ کام کیوں کرانا چاہتے ہو جو کہ خداوند نے منع کیا ہے. اور مرد خدا نے بتایا بھی تھا کہ خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو واپس نہ جانا, روٹی وہاں پر نہ کھانا. جب منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بات کو ویسے ہی ماننا ہے, ویسے ہی عمل کرنا ہے. لیکن اس بڈھے نبی نے جھوٹ بول کر اس شخص سے گناہ کرایا, اس شخص سے گناہ کرایا. اب بڈھا نبی دیکھیں کلام کیا کرتا ہے, آگے لکھا ہے اور اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے, اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا, بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ پر جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا, روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا, سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی. یعنی تو کیا ہوگا, مر جائے گا. تو کیا ہوگا, مر جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ ہو سکتا وہ بیچارہ روٹی کھانا ہے تو ایتھے ہی نوالا رہ گیا ہونا. جب بڈھا نبی چلا کر کہتا ہے کہ یہ جو تو نے کام کیا ہے سارا یہ خدا کے اگینسٹ کیا ہے اور اس کی تجھے سزا ملے گی اور تو مر جائے گا. آگے لکھا ہے اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے, یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لٹا لایا تھا, گدھے پر زین کس دیا. اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا, سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا. اب جب یعنی یہ واپس جاتا ہے, نبی ظاہری سی بات ہے کہ اس نے واپس تو جانا ہے, لیکن اس واپسی پر جو شیر ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے خداوند کی طرف سے, اور وہ اس نبی کو کیا کرتا ہے, مار ڈالتا ہے. اور لیکن وہ نہ لاش کو کچھ کہتا ہے نہ وہ گدھے کو کچھ کہتا ہے. یہ بیسیکلی سیلف کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی نا پتھروں کی, کہ پتھر اس کی بات مانتے ہیں, یہ انسان ہی ہے جڑا نہیں مانتا. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک بیسٹ بھی اس کی بات کو مانتا ہے. یعنی شیر کو یہ حکم نہیں ملا کہ تو اس بڈھے نبی کو یا گدھے کو کھائے, اور ایک انتہائی بیسٹی نیچر کا جو اینیمل ہے, خونخوار نیچر کا اینیمل ہے, وہ اس کو نہیں کھاتا. اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے. سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا, اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی, اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا. یہ بڈھے نبی کا کیریکٹر ہماری سمجھ سے باہر ہے, یہ بندہ کرن کی ڈیا, اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا. پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو, سو انہوں نے زین کس دیا. تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا, کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا تھا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا. سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا, اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں آیا, اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی. اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے,
میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خدا کے حکم سے بیتیل کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں کہی ہے ضرور پوری ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں اس میں، کہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جب ہماری گواہی خراب ہوتی ہے، تو بعض اوقات خدا کی طرف سے ہمیں اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا کہ کتنی سیریس سچویشن ہے۔ اگر ایک ایماندار نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو لیٹ تنبیہ کرے، ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو زیادہ تنبیہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ خداوند اس کو اپنے پاس آسمان پر بلا لے۔ اور یہ نئے عہد میں بھی آپ کو مثالیں ملتی ہیں۔ خداوند کی میز میں آج ہم شامل ہوں گے، اسی میں پولس کہتا ہے کہ بعض جو صحیح طور پر شامل نہیں ہوئے وہ خداوند میں سو گئے ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں۔ فوت اس لیے ہوئے کیونکہ خداوند نے ان کو بلا لیا۔ وہ کرسچن سے بات کر رہا تھا، غیر ایمانداروں سے نہیں۔ اگر آپ نافرمانی میں جی رہے ہیں تو خداوند وقت سے پہلے بھی آپ کو اس دنیا سے بلا لیتا ہے، اور اکثر اگر آپ کی وجہ سے مسیح کی گواہی خراب ہو رہی ہے تو خداوند ایسا ضرور کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے میں ایماندار ہوں اور میں جو مرضی کرتا پھروں گا مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ خداوند آپ کو وقت سے پہلے بھی بلا سکتا ہے۔ اس شخص نے گواہی کیسے خراب کی کہ ایک بادشاہ سے جو کہ بت پرستی میں ملوث ہو گیا ہے، جو کہ خداوند کے خلاف جا رہا ہے، اس نے وہاں پر اس کے خلاف نبوت کی، اور اس نبوت میں ساری قوم کو کیا پیغام جانا تھا؟ خود سوچیں کہ سارے ملک کو کیا پیغام جانا تھا کہ جو نبوت کی گئی ہے یہ پوری ہوگی۔ اس کا نشان یہ ہے کہ مذبح پھٹا ہے لیکن نبوت تو پوری نہیں ہوئی نا ابھی ساری۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبوت پوری ہوگی، یربعام کو اس کی سزا ملے گی۔ تو کیا اس مرد خدا نے یربعام کو نہیں بتایا تھا کہ خداوند نے مجھے کہا ہے کہ تو ایتھوں روٹی پانی نہیں کھانا، تو ایتھوں واپس جانا؟ اس نے بڈھے نبی کو بتایا تھا کہ خدا نے کہا کہ تو نے یہاں پر روٹی پانی نہیں کھانا، تو نے یہاں سے سیدھے واپس جانا ہے۔ اب جب کہ اس نے روٹی پانی وہاں پر کھائی ہے، پانی پیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب سب کو جب پتا چلے گا، اگر یہ نہ مرتا، اس کو سزا نہ ملتی تو سب کو پتا چلتا، تو آپ خود سوچیں کہ لوگ کیا سوچتے کہ خداوند نے اینو حکم دیتا سی کہ تو آ کام نہیں کرنا، اینے تے خدا دی منی نہیں، نہ کی ہویا ہے تو یربعام نہ کی ہونا۔ لاجیکل ہے نا بات؟ خدا کی گواہی پورے ملک میں اس سے خراب ہوتی کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں، تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا نے انہوں حکم دیتا سی کہ تو روٹی پانی نہیں کھانا، تے اینے حکم توڑیا ہے، ایدے نال تے کچھ بھی نہیں ہویا ہے۔ یربعام والی گل چ بھی کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو نہ یربعام توبہ کرتا، نہ کوئی اور توبہ کرتا۔ سو خداوند کا کلام کمزور نہیں پڑ سکتا کہیں پر بھی، اس کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ یہ آگے بات دیکھیں لکھی ہے، اس ماجرے کے بعد بھی یربعام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ماجرا کس لیے تھا، یہ سزا کس لیے تھی؟ تاکہ یربعام کو پتا چلے، لکھا نا سب نے سنا، سب طرف پتا چل گیا کہ وہ بڈھے نبی کو خدا نے اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ یربعام تک بھی بات پہنچی ہے، لیکن لکھا ہے اس کے باوجود یربعام نے خدا کی بات کو نہیں سنا۔ یعنی اس کے باوجود نہیں سنا، مطلب یربعام کا گناہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ خداوند نے اس کو تنبیہ دی ہے کہ جو میرے کلام کے خلاف جائے گا اس کو سزا ملے گی، اور ایک مثال بھی اس کے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے کلام کو نہیں سنا۔ اس کے پاس موقع تھا، اگر یہ نہ مرتا تو پھر تو یربعام کہہ سکتا تھا نا کہ خدا نے کیڑی انہوں سزا دیتی یا مینوں کیڑی سزا ملنی، لیکن اس کی سزا ظاہر کرتی ہے کہ اگر اس کو سزا ملی ہے تو یربعام تجھے بھی سزا ملے گی، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا۔ لکھا ہے بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے، جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تھا کہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہو، اور یہ فعل یربعام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ کچھ میں کلوزنگ میں آپ کو باتیں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو عدالت کی گئی ہے اس کی پہلی وجہ یہ ہے، فوری عدالت، سوئفٹ ججمنٹ۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کلام کے مطابق جس کو زیادہ ملتا ہے اس سے حساب بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ خداوند کا کلام سنتے ہیں، سو
آپ کی ججمنٹ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ آپ خداوند کا کلام سنتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کلام کو نہیں سنا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں نے چونکہ تم سے کلام کیا، اب تم اس کلام کے سبب سے مجرم ٹھہرو گے، کیونکہ اب آپ کو ایک بات بتا دی گئی، اس لیے اب آپ کا گناہ زیادہ ہوگا۔ ہم جو استاد ہیں، کیونکہ استاد زیادہ جانتے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، زیادہ سزا پائیں گے۔ پھر کلام کیا کہتا ہے کہ عدالت گھر سے شروع ہوگی۔ عدالت کیا ہوگا؟ گھر سے شروع ہوگی، یعنی جو خدا کے اپنے لوگ ہیں ان کی عدالت پہلے، کیونکہ ان کو زیادہ دیا گیا۔ اور ایک اور جو پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں کہ عدالت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آج یہ سوچ کے گناہ کرتا رہوں، نافرمانیاں کرتا رہوں، اپنی مرضی سے زندگی جیتا رہوں کہ یار بڑا ٹائم ہے میرے کو۔ بڑا ٹائم نہیں ہے، عدالت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم ایک بڑی زبردست اس سے سیکھتے ہیں، یربعام جو سلیمان کا بیٹا تھا، اس نے کس سے صلاح لی تھی؟ لوگوں سے صلاح لی تھی، اور اس کی صلاح کی وجہ سے اس کی حکومت ٹوٹ گئی اور وہ برباد ہوا۔ یربعام کی بربادی کی وجہ کیا تھی؟ غلط صلاح، کیونکہ اس نے صلاح لے کر بچڑے بنائے تھے۔ اور اس مرد خدا کی بربادی کی وجہ کیا تھی؟ غلط صلاح جو کہ بوڑھے نبی سے اس نے لی تھی۔ غلط صلاح آپ کو برباد کر سکتی ہے، اس لیے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، لیکن آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں فیوچر کے لیے کس سے ڈائریکشن لیتے ہیں، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ ایک ایماندار کے لیے یہ بات بڑی ضروری اور اہم ہے کہ فیوچر کی ڈائریکشن کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آپ کا صلاح کار کون ہے؟ آپ کس سے مشورہ لیتے ہیں؟ کس سے بات کرتے ہیں؟ کس سے صلاح لیتے ہیں؟ اگر تو کوئی صلاح کار آپ کا سنسیئر نہیں ہوگا تو وہ آپ کو برباد کر دے گا، جس طرح یہ 3 مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ تینوں شخصوں کی زندگی غلط صلاح کی وجہ سے برباد ہوئی۔ آپ کی، میری زندگی بھی غلط صلاح کی وجہ سے برباد ہو سکتی، اور بہت سارے لوگوں کی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار فلانے بندے نے مشورہ دیتا سی، او یار بس فلانے دی گل نہ سندا تے اج میں مصیبت چ نہیں سی پینا۔ تو جب بھی کوئی آپ کو صلاح دیتا ہے، آپ نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا، بلکہ سب سے بڑے صلاح کار کے پاس جانا، اس کے حضور میں جھکنا ہے کہ اے خداوند تو اپنی مرضی کو مجھ پر ظاہر کر کے میں کیا کروں۔ یہ مرد خدا جس سے خدا نے کلام کیا، اگر اس کو لگ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یار بوڑھے نبی نے خدا نے کلام کیتا ہے، ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے، خدا اپنے ہی حکم کے خلاف حکم نہیں دیتا، اس کو فرمانبرداری کرنی چاہیے تھی، جو کہا گیا تھا وہی اس کو ماننا چاہیے تھا۔ تو یہ خدا سے بھی تو بات کر سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا، جھک سکتا تھا خدا کے حضور میں کہ اے خدا تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر۔ اس کے صاف اور سچے دل کو دیکھتے ہوئے خدا ضرور اس سے بات کرتا کہ نہیں یہ تو نکل۔ ہو سکتا ہے ایک کیا سرائی ہے کہ اگر یہ خداوند کے حضور میں جھکتا تو۔ بہرحال خداوند کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان تمام اسباق کو جو ہم نے اس زبردست سٹوری سے سیکھے ہیں، ہم اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ میرے ساتھ ایک آخری حوالہ دیکھیں، دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب، سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 23واں باب 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، پھر بیتیل کا وہ مذبح اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یربعام نے بنایا تھا، جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا۔ کس نے؟ یوسیا نے۔ اور وہ اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا، اور یسیرت کو جلا دیا۔ اور جب یوسیا مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ بات وہی ہے جو مرد خدا نے کہی تھی، اور یہ بات 308 سال کے بعد پوری ہوئی۔ کتنے عرصے بعد؟ 308 سال کے بعد، ہو بہو ایگزیکٹلی ویسے ہی پوری ہوئی۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیتیل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریہ سے آیا تھا رہنے دیں۔ اب دیکھیں، جو بڑھا نبی ہے اس کو پتا تھا کہ خدا ان کا کلام پورا ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے کہ
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جو بات کہی نا کہ میری ہڈیوں کو اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ دفنانا، یعنی اس کو یقین ہے کہ خدا کی یہ بات پوری ہوگی اور کل کو یوسیہ آئے گا اور وہ ہڈیوں کو اس مذبح پر جلائے گا، یعنی ان کی توہین کرے گا، لیکن اس کی ہڈیاں بچ جائیں گی کیونکہ یہ خدا کے حکم سے ہوگا، اور میری ہڈیاں اگر اس کے ساتھ ہوں گی تو وہ بھی کیا ہوں گی؟ بچ جائیں گی۔ یعنی یہ اس کی جینون توبہ کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا۔ یہ ایک کیا سرائی ہے کہ بڈھے نبی کا یہ جو عمل ہے کہ میری ہڈیاں اس کے ساتھ دفنائی جائیں اور وہ ماتم کرتا ہے، یہ اس کی توبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال اس پوری کہانی میں، اس پورے واقعے میں ہم نے بہت ساری غلطیوں کو، بہت ساری نافرمانیوں کو اور بہت ساری باتوں کو دیکھا ہے اور ان سے بہت سارے اسباق سیکھے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہمیں فضل عطا کرے گا کہ ہم اس کے کلام پر منوان ویسے ہی عمل کریں جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے ادھر کو جانا ہے تو ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے تو ادھر کو جانا، اپنی راہ کو خود سے طے نہیں کرنا، اپنی راہ کو غلط صلاح کاری سے طے نہیں کرنا۔ جب خداوند نے ایک ڈائریکشن ہمیں دی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور ڈائریکشن پر نہیں چلنا، اور ہمیشہ اس کے کلام کی فرما برداری کرنی ہے۔